سوال ہے، جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب، حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال ہے، جہری نماز سے کیا مراد ہے؟ جواب، وہ نماز جس میں امام بلند آواز میں قرات کرتا ہے۔ سوال ہے، گناہ سے بچنے کی کون سی 2 صورتیں ہیں؟ جواب، دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو یا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال ہے، گناہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب، اپنے پسینے میں۔ سوال ہے، جنت میں کسی نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال ہے، کس صحابی کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی قبول ہوتی ہے؟ جواب، درود شریف پڑھنا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی چابی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب، بسم اللہ کو۔ سوال ہے، وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب، کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ سوال ہے، قیامت کے دن کن لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا؟ جواب، قرآن نہ پڑھنے والا۔ سوال ہے، وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ سوال ہے، کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہے تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب، صحیح بخاری۔ سوال ہے، بروز قیامت کون سے لوگ اپنے قبروں سے بغیر ہاتھ پاؤں کے اٹھیں گے؟ جواب، پڑوسی کو تنگ کرنے والا۔ سوال ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق جہنم کس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہوگی؟ جواب، کافروں سے۔ سوال ہے، قرآن مجید میں کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا ہے؟ جواب، طلاق کو۔ سوال ہے، حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ جواب، استلام۔ سوال ہے، چائے کے ساتھ کیا چیز کھانے سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے؟ جواب، ہلدی۔ چائے کے ساتھ ایسی چیزیں استعمال کرنا جن میں ہلدی کی مقدار زیادہ ہو تو آپ کی طبیعت کو بہت زیادہ بگاڑ بھی سکتی ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹی کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب، مکہ کے نزدیک منا میں۔ سوال ہے، انسان کا نیک سلوک اور صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے نیک اور صلہ رحمی کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل کرنے والے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں؟ جواب، غریب کا حق کھانے والے۔ سوال ہے، کس گناہ کی سزا دنیا اور آخرت دونوں جگہ ملتی ہے؟ جواب، شرک کرنا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا کیوں کہا ہے؟ جواب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے
کہ یہ تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سوال ہے کہ اس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا؟ جواب، لہسن کا رس اور سرسوں کا تیل۔ طبی حکماء کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور سرسوں کے تیل کا ایک قطرہ ڈال کر سویا کرو، کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب، کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ جواب، یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دیں گی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو اپنی انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کس گناہگار کو پسند کرتا ہے؟ جواب، توبہ کرنے والے کو۔ سوال ہے کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں ثابت نہیں، یہ سب من گڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ سوال ہے مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئے تو شاید وہ ناراض ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کو ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف سے نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنی اولاد سے بالکل راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی وہ خواب میں نہیں آتے، لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔